آج ہم بات کریں گے مرنے کے بعد مردے کو لوگوں کا اچھا کہنے سے جنتی ہونے اور مردے کو برا کہنے سے جہنمی ہونے کا واقعہ۔ میں ہوں محمد ابراہیم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا انڈینائیڈ ہسٹری یوٹیوب چینل۔ حضرت عبدالعزیز بن صہیب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی اچھی تعریف کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اسے برا کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تم نے اچھے لفظوں سے تعریف کی اس مردے کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کو تم نے برے لفظوں سے یاد کیا اس کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو گئی۔ حضرت ابو الاسود دہلی سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی مرتا ہے اگر اسے 3 آدمی اچھے لفظوں سے یاد کریں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 آدمی کہیں تو فرمایا اگرچہ 2 ہی کہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے برے ہونے کو جانتا ہے مگر جب لوگ اسے اچھا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کی گواہی اپنے بندے کے حق میں قبول کر لی، اور اس بندہ کے بارے میں اپنے علم کے باوجود بندوں کی گواہی پر میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ پچھلے زمانے میں ایک دھوکے باز شخص تھا اور وہ اسی نام سے ہی مشہور تھا، یعنی دھوکہ دینے والا شخص۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ بازار سے جاتا اور لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا، بازار کے کسی آدمی کو پکڑ لیتا، وہ اس سے سلام کرتا، اس سے مصافحہ کرتا اور کہتا تو میرے باپ کا دوست ہے، میری خواہش ہے کہ تو آج میرا مہمان بنے اور میں تیری ضیافت کروں۔ وہ شخص کہتا میں نہ تجھے جانتا ہوں اور نہ تیرے والد کو پہچانتا ہوں۔ وہ دھوکے باز کہتا تو یقیناً میرے باپ کا دوست ہے، ممکن ہے کہ تم بھول گئے ہو مگر میں نہیں بھولا ہوں۔ پھر وہ کہتا میں خدا کے لیے مہمان نوازی کرتا ہوں، چلو، اور اسے کھانے کی دکان میں لے جاتا اور وہ گوشت، روٹی اور کھانے خریدتا۔ چونکہ شہروں کا دستور ہوتا ہے کہ خریدار قیمت کو کھانے کے بعد ادا کرتا ہے، غرض یہ کہ جب دونوں کھانے سے فارغ ہو جاتے یا 1 یا 2 لقمہ رہ جاتے تو وہ دھوکے باز شخص پیشاب یا کوئی اور بہانہ کر کے نکل جاتا، اور جب مہمان نکلنے کا ارادہ کرتا تو دکاندار پکڑ لیتا اور اس کے کھانے وغیرہ کی قیمت طلب کرتا۔ وہ کہتا میں تو فلاں کا مہمان ہوں، دکاندار کہتا میں نہیں جانتا کون مہمان ہے اور کون مہمان نواز، مجھے تو کھانے کی قیمت درکار ہے۔ چنانچہ وہ دھوکے باز اسی طرح دھوکوں سے اپنی عمر گزارتا رہا، اور جب وہ دھوکے باز شخص بیمار ہوا تو اس نے 2 شخصوں کو کرائے پر لیا، ہر ایک کو 100 سونے کے دینار طے کیے اور ان دونوں کو 100 دینار دے دیے، اور ان سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے پیچھے یہ کہتے ہوئے جانا کہ یہ شخص بہت اچھا تھا اور یہ آدمی صالح اور محسن تھا، اور تم دونوں برابر یہ کہتے رہنا جب تک تم دونوں مجھے دفن کر کے پلٹو۔ تو جب وہ مر گیا تو وہ دونوں اس کے جنازے کے پیچھے کہتے گئے کہ یہ شخص بہت صالح اور محسن تھا، یہاں تک کہ لوگ دفن کر کے فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے، اور 2 فرشتے اس کی قبر میں آئے تاکہ اس سے سوالات کریں، تو ان فرشتوں نے ندا سنی کہ تم دونوں میرے بندے کو چھوڑ دے، اس نے دھوکہ بازی میں ہی ساری زندگی گزاری اور مرا بھی ہے تو دھوکے سے ہی مرا ہے۔ میں نے اس دھوکے باز شخص کو ان 2 بندوں کی گواہی کی بنا پر معاف کر دیا جو اس کی تعریف کر رہے تھے اور اس کو اچھا اور محسن اور صالح بتا رہے تھے اگرچہ وہ کرائے کے ہی آدمی تھے۔ تو میرے دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو نئے آنے والے ویورز ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرے انڈینائیڈ ہسٹری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔